پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے نوجوان کا جس کی بیوی نے شادی کی پہلی رات ہی طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آئے گا، لہٰذا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی۔ شادی کی پہلی رات دیر تک وہ گھر نہیں آیا۔ ماں بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ بیٹا کب آئے گا۔ ماں کی یہ خواہش تھی کہ میں، بیٹا اور نئی دلہن سب ساتھ میں کھانا کھائیں۔ جتنی دیر ہو رہی تھی ماں کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ یہ سردی کا موسم تھا اور ماں کی عمر بھی زیادہ تھی۔ ماں کو جب زیادہ سردی لگتی تو وہ کچھ دیر کے لیے کمرے میں چلی جاتی اور پھر واپس آ کر انتظار کرنے لگتی۔ جب ماں کمرے میں چلی گئی تو اس وقت بیٹا بازار سے اچھا کھانا لا کر سیدھا بیوی کے کمرے میں چلا گیا۔ کھانا لینے کی وجہ سے اسے لیٹ ہو گیا تھا۔ وہ بیوی کے پاس گیا اور کہا کہ میں آپ کے لیے بازار سے بہت اچھا کھانا لے کر آیا ہوں۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ کی ماں نے بھی روٹی نہیں کھائی ہے، تو میں ماں کو بلاتی ہوں تاکہ وہ بھی کھانا کھا لیں اور انہیں خبر بھی ہو جائے کہ ان کا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ بیٹے نے کہا کہ ماں کو چھوڑو، پہلے ہم دونوں کھانا کھا لیتے ہیں، پھر ماں کو دے دیں گے اور بتا بھی دیں گے کہ میں آ گیا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ یہ تو مناسب نہیں ہے، آج آپ جو بھی ہیں یہ ماں کی وجہ سے ہی ہیں، اور میں بھی اگر آج آپ کی بیوی ہوں تو یہ بھی آپ کی ماں کی وجہ سے۔ بیٹے نے کہا کہ چھوڑو نا، ماں سو گئی ہوگی، آؤ ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ نہیں، اچھا نہیں لگتا اور ابھی تک انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے، آپ ماں کو بلا لیں اور ہم ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ نوجوان نے کہا کہ پہلے ہم کھا لیتے ہیں، پھر ماں کو دے دیں گے۔ بیوی نے جب دیکھا کہ یہ انسان حیوان نما جانور ہے تو فوراً کہا کہ مجھے طلاق دے دو، میں جانور کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتی۔ ماں باہر گیٹ پر بیٹھ کر بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ ماں نے جب کمرے میں دلہن اور دولہے کی شور سنی تو حیران رہ گئی کہ بیٹا کب آیا اور یہ شور کیوں ہو رہا ہے۔ بہرحال جب ماں کمرے کے قریب پہنچی تو دونوں میاں بیوی کے راستے الگ ہو چکے تھے۔ بیوی اسی وقت اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور کچھ عرصے کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی۔ ادھر وہ بوڑھی ماں سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 35 سال گزر گئے اس واقعے کو۔ اس عورت کو 3 بیٹے بھی ہوئے اور وہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھتے اور اپنی ماں کا بہت ادب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس عورت نے حج کا ارادہ کیا۔ اس کے بیٹوں نے اپنی ماں کو لے کر حج کے لیے نکل پڑے۔ اس دور میں پلین تو تھا نہیں، اس لیے لوگ راستے کا سفر کرتے تھے۔ بہرحال یہ سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں اس عورت کے بیٹے اپنی ماں کا بہت خیال رکھ رہے تھے، بہت خدمت کر رہے تھے۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک فقیر ہے جو تھرتھراتے ہاتھوں سے بدحالات میں بھیک مانگ رہا ہے۔ اس عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ اس آدمی کو دیکھو، اس مسافر کو دیکھو، وہ اس حالت میں کیوں ہے، اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ۔ بہرحال وہ لڑکے وہاں پر گئے اور اس سے اس کی کیفیت پوچھی، اس کا حال پوچھا اور اسے کھانا کھلایا۔ اس عورت کی نظر جب اس آدمی پر پڑی تو وہ اس آدمی کو پہچان گئی کہ یہ تو میرا پہلا والا شوہر ہے جس سے میں نے طلاق لے لی تھی۔ وہ عورت اس کے پاس گئی اور اس کے کان میں کہا یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ بھیک مانگ رہے ہیں؟ فقیر نے کہا کہ ساری عمر میں نے بہت پیسہ کمایا، اب جب بوڑھا ہو گیا ہوں تو بیٹوں نے گھر سے نکال دیا ہے اور اب مزدوری بھی نہیں کر سکتا ہوں، تو مجبور ہو کر ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں آپ کی پہلی بیوی ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایسا ہی کرنے والی تھی، تم نے کون سا تمہارے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا؟ اسی رات میں جان گئی تھی کہ تم اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے، تم اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرتے، اس لیے میں ڈر گئی تھی کہ کل کو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ دوستوں، جو لوگ اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آپ جیسا آج کریں گے
کل ویسا ہی آپ کو بھرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے اور ان سے حسن و سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔